إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك الصدق ينجي والكذب يهلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، سنن والیاں معززات، باوقار، باپردہ، باحیا، باشرم، لائق صد احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، حی و قیوم، تنہا و یکتا، اللہ ارحم الراحمین محض اپنی رحمت اور اپنے فضل اور اپنی جود و سخا دی بدولت مینوں اور آپ سب نو اس فتنے والی دنیا وچوں اپنا ایمان صحیح و سلامت لے کے جان دی توفیق عطا فرمائے، اور مالک کی کائنات زندگی دا ہر لمحہ ہر لحظہ شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید دی ایک آیت تلاوت کیتی ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں دے نال رل جاؤ۔ اور امام الانبیاء دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الصدق ینجی،
والکذب یہلک، فرمایا سچائی انسان نو ہمیشہ نجات دیندی ہے اور جھوٹ ہمیشہ بندے نو برباد کر دیتا ہے۔ معاملات ہون، احکامات ہون، عقائد ہون، نظریات ہون، دنیا دا کوئی بھی معاملہ ہوئے، ہمیشہ جھوٹ دا انجام رسوائی ہے، ذلت ہے، خواری ہے۔ اور حالات کیسے ہون، دنیا دے حالات کیسے ہون، ماحول معاشرہ کیسا ہوئے، سچائی ہمیشہ اس کا نتیجہ اور انجام کیا ہے کہ ہمیشہ سچائی انسان نو سرخرو کر دی، نجات دیندی ہے۔ سچ وچ نجات ہے، سچ وچ عزت ہے، سچ وچ آبرو ہے، اور جھوٹ وچ بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے کہ ایمان والے ہو، اللہ کو ڈرو اور سچے لوگاں نال ہو جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ وہ سچے لوگ کون نے، اور وہ سچ کیا ہے کہ جس سچ دی خاطر رب کائنات فرماندے نے کہ وہ جماعت نو تلاش کرو، انہاں لوگوں نو دیکھو جنہاں دے پاس صرف سچ ہے، سچ ہی سچ ہے، اور جس جماعت دے اندر، جس گروہ دے اندر جھوٹ نہیں ہے، اس جماعت نو دیکھو، اس جماعت دے نال ہو جاؤ۔ حضرات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہون والا قرآن کائنات دے اندر سب تو بڑا سچ ہے، اس دے اندر جھوٹ نہیں، اور اس دی سچائی دی دلیل یہ ہے کہ قیامت تک، چونکہ قرآن کلام اللہ ہے، قیامت تک قرآن دے اندر تبدیلی نہیں ہے، اور اللہ دی کلام ہمیشہ تغیر تبدل کلو پاک ہوندی ہے۔ مخلوق دی کلام دے اندر تغیر تبدیلیاں ہو سکدیاں نے، مگر کلام اللہ دی کلام جو اللہ فرما دے، قیامت تک اس دے اندر کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اس واسطے ساری کائنات دے اندر سب تو بڑا سچ اگر ہے تو قرآن کلام اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور دوسرے مقام تے فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ رب کائنات فرمانے نے کہ قرآن و کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے اندر کسی قسم دا جھوٹ دا شک اور تصور نہیں ہے، سچ ہی سچ ہے اللہ دی کتاب دے اندر۔ اللہ دی کتاب دے اندر جھوٹ صرف ناممکن ہی نہیں، محال ہے۔ اور جو عقیدہ رکھے کہ کلام اللہ دے اندر کسی مقام تے بھی ایک بات سچ تو ہٹ کے ہے، وہ بندہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ دا قرآن پہلا سچ ہے، اور دوسرا کائنات دے اندر سچ کیا ہے؟ اللہ دا قرآن فرماندا ہے کہ دوسرا کائنات دے اندر سچ ہے جو مصطفیٰ دی زبان وچوں نکلے ہے۔ اللہ فرماندے نے وکیل ہی یا رب، توجہ کرنا کیسا سچ ہے پیغمبر دی زبان وچوں نکلے ہوا جملہ کہ اللہ فرماندے نے وکیل ہی۔ اے عربی لوگ جان دے نے ایک کالا ہوندا ہے، ایک کیلا ہوندا ہے۔ کیلا مجہول دا صیغہ ہوندا ہے، کالا یقینی معلوم دا صیغہ ہوندا ہے، لیکن رب کائنات فرماندے نے وکیل ہی یا رب، مینوں محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں نکلے ہوئے ایک ایک جملے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت دی قسم ہے ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، مصطفیٰ دی زبان چوں کوئی جملہ جھوٹ دا نکل سکتا؟ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کدی بھی قسم ایسی بات دی نہیں کھاندا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، میرے تو زیادہ سچی بات کس دی ہو سکتی ہے؟ اور جس دے ہوٹھاں وچوں نکلے ہوئے ایک ایک جملے دی اللہ قسم کھا رہے ہیں، اس بات دی دلیل ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نو بھی اللہ نے سچ اور حق دا مرکز بنایا ہے۔ نبی دی زبان وچوں بھی جھوٹ نکل سکدا؟ صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل اور مجلس کے اندر بیٹھ کے آپ دی زبان اطہر وچوں نکلن والی احادیث آپ دے اقوال مبارک لکھ دے نے. چند لوگوں نے آکھے عبداللہ اللہ دا رسول کدی غصے دی حالت دے اندر، کدی پریشانی دی حالت دے اندر، کدی اللہ دے رسول تے کوئی اور حالت ہے. ہر وقت ہر بات نہ لکھی کر، کیونکہ انسان دی زبان چو غصے دی حالت دے اندر بھی کدی کوئی بات خلاف حقیقت نکل سکتی ہے، کدی پریشانی اور ذہنی ٹینشن دی وجہ کر کے بھی بات خلاف حقیقت نکل سکتی ہے. تو جو بات بھی لکھ لے گا آمن والے لوگوں واسطے حجت اور دلیل ہو جائے گی. لہذا نبی دی ہر بات نہ لکھی کر. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھنا چھوڑ دیتا ہے. چند دنوں دے بعد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نے فرمایا عبداللہ یار میری باتاں لکھدا سے چھوڑ کیوں دیتی؟ فرمایا یا رسول اللہ ایسے ایسے لوگوں نے مینوں آکھے اللہ دے رسول کدی غصے دے اندر، کدی پریشانی دے اندر، کدی اللہ دے رسول مذاق بھی کر دیندے نے. ہر بات رسول اللہ دی ہر ویلے نہ لکھی کر. سنیے مسند احمد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اکتب یا عبداللہ، اکتب یا عبداللہ، او عبداللہ ہر ویلے ہر بات لکھی کر. اگلی بات سنیے فرمایا فواللہ مینو اللہ دی ذات دی قسم لا یخرج منہم واشار الی فمہ الا الحق. فرمایا عبداللہ ہر ویلے ہر بات محمد دی لکھی کر. مینو اللہ دی ذات دی قسم ہے میں محمد دی زبان چوں سوائے سچ دے کدی کچھ نہیں نکلتا. کائنات دے اندر حقیقت ہے کہ یہ زمین دے سینے تے لاریب شک ہے، اس کا نام قرآن ہے. یہ کائنات تے لاریب اور شک اور شبہات تو پاک سچائی والی بات ہے تو مصطفیٰ دی زبان ہے. اور اللہ رب العزت کیا فرمانے نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. لوگو اللہ کو ڈرو اور سچے لوگوں دے ساتھ ہو جاؤ. جاؤ کائنات دے اندر تلاش کرو کون جماعت ہے، کون وہ لوگ نے جس کا اللہ حکم دے رہے ہیں کہ سچیاں نال رلنا ہے، جنہاں دے پاس سچ ہی سچ ہے، اس تو علاوہ کچھ نہیں. انہاں دی زندگی دے معاملات دے اندر سچ ہے، انہاں دے عقائد دے اندر سچ ہے، انہاں دی فکر دے اندر سچ ہے، انہاں دے روزمرہ دے معاملات دے اندر سچ ہے. وہ کون جماعت ہے؟ رب کعبہ دی قسم جس طریقے قرآن دے سچ ہون وچ کوئی شک نہیں، نبی دی زبان دی سچائی وچ کوئی شک نہیں. اس جماعت نو جس دا رب نے حکم دیتا ہے کہ سچیاں دے ساتھ ہو جاؤ، وہ جماعت صحابہ کرام دی جماعت ہے کہ صحابہ کرام دے پاس زندگی دے اندر یا رب دا قرآن رہنمائی واسطے ہے یا محمد دی زبان رہنمائی واسطے. صحابہ کرام دی زندگی ایسی ہے کہ صحابہ کرام نے زندگی دے اندر یا رب دے قرآن کو رہنمائی لئی ہے یا محمد الرسول اللہ دے فرمان کو رہنمائی لئی ہے. کائنات دے اندر کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جس نے قرآن نو چھوڑ کے کائنات دے کسے مولوی نو، کائنات دے کسے انسان نو، کائنات دے کسے نیک آدمی نو اپنا رہبر اور رہنما منے ہوئے اور قرآن چھوڑ کے اس دی بات نو اپنے واسطے حجت اور دلیل منے ہوئے. رب کعبہ دی قسم اسی طریقے نال ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام بعض روایات دے مطابق 1,70,000، بعض روایات دے مطابق 1,40,000، بعض روایات دے مطابق 1,24,000 نبی دے صحابہ نے. لیکن کائنات دے اندر مثال نہیں ملتی ہے کہ کسی ایک صحابی نے رب دے قرآن نو یا محمد الرسول اللہ دی حدیث نو چھوڑ کے کسی اور دی بات دے کلو رہنمائی حاصل کیتی ہوئے، دلیل بنایا ہوئے. رب کعبہ دی قسم ایک بھی صحابی دی زندگی چ ایک بھی مثال نہیں ملتی. اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، لوگو تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں دے ساتھ ہو جاؤ۔ اس سچی جماعت جس نے زندگی بھر اپنی زندگی دے ہر معاملے چ رہنمائی حاصل کیتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، حتیٰ کہ کائنات دے رشتے چھوڑ دیتے نے، مگر پیغمبر دی زبان تے بدگمانیاں نہیں، بد اعتمادیاں نہیں۔ صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ہیں، سکا بھتیجا ہے، بھتیجا اے انگوٹھے تے ٹکریاں رکھ کے ماردہ بیٹھا ہے جس نو خذف آکھیا جاندا ہے۔ آپ نے فرمایا پتر نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخذف، اللہ دے رسول نے ٹھکریاں مارن تو منع کیتا ہے، کسی دی آنکھ تے لگ جائے گی آنکھ پھوٹ سکتی ہے، دانت تے لگے دانت ٹوٹ سکتا ہے، لہذا اللہ دے رسول نے منع کیتا ہے نہیں کرنا۔ اے بھتیجا تھوڑی دیر واسطے رک جاندہ ہے، توجہ طلب بات ہے، بخاری شریف دی حدیث، صحابہ دے پاس اللہ نے کیوں فرمایا کہ صحابہ دی جماعت دے نال مل جاؤ، انہاں سچیاں جیسی روش اختیار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد بھتیجے نے پھر اسے طریقے نال انگوٹھے تے ٹھکریاں مارنیاں شروع کر دیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل فرماندے نے فرمایا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخذف ثم ات تخذف، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخذف ثم ات تخذف فواللہ لا اکلمک ابدا۔ او بھتیجے میں تینوں اللہ دے نبی دی حدیث سنائی ہے، تو حدیث سنن دے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں بات نکلی سنن دے بعد ثم ات تخذف، میرے محبوب پیغمبر دی بات نو نظر انداز کیتا ہی، فواللہ لا اکلمک ابدا، رب کعبہ دی قسم ہن زندگی بھر میں تیرے نال کلام نہیں کرنی، بھئی کاج ہے تیری میری جو پیغمبر دی زبان تے اعتبار نہیں کردا، میں اس بھتیجے نو اپنا بھتیجا بنان تیار نہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر، مشکاۃ شریف مسلم شریف دی حدیث، اپنے گھر دے اندر رات نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی باتاں سنا رہے ہیں، ہلکا تعلیم دا لگا ہے۔ آپ نے حدیث سنائی لا تمنعوا مع اللہ عن المساجد، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنیاں بیبیاں نو، گھر والیاں نو، بہناں نو، دھیاں نو، ماواں نو مسجد تو آن تو روکنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بی بی مسجد کے اندر آنا چاہتی ہے بے شک آئے، کتنا غیرت مند گھر والا کیوں نہ ہوئے، شوہر باپ بھائی کیوں نہ ہوئے، اپنی بیٹی بیوی بہن نو مسجد تو روک سکتا۔ آپ کا ایک بیٹا ہے نام بلال ہے، کہنے لگا ابا انا نمنعہن، مسجد نبوی دے اندر الگ مسلط النساء نہیں ہے، بیویاں دی الگ جگہ نہیں ہے، مرد بہت سارے آ گئے نے، عربی اجمی آ گئے نے، غلام آ گئے نے، اس وقت مدینے دے حالات نہیں کہ ایسا اپنی بیویاں نو مسجد دے اندر جان دئیے، توجہ کرنا، لہذا حالات دا تقاضا یہ ہے کہ ایسا اپنی خواتین نو مسجد نبوی جان دیں دے، الگ مسلط النساء نہیں، مرد عورتوں دا اختلاط ہو جاندہ ہے۔ اور سنیے صحابی کون ہیں، کون سچے لوگ نے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے قسم کھا لی فما کلمہ عبداللہ حتی ماتا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے قسم کھا لی کہ زندگی بھر تے بیٹے نال میں نئی بات کرنی، کیوں؟ تو میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ دی حدیث کے مقابلے اپنی سوچ اور قیاس نو پیش کیتا ہے۔ یہ ہے صحابہ، اٹھائیے دارمی۔ حضرت عبداللہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے صحابی نے اللہ دے پیارے پیغمبر
دی حدیث سنائی ایک بندے نو نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن درہمین بدرہم کہ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نقد رقم نو وعدے گھاٹے تو بیچن تو خرید و فروخت تو منع کیتا ہے، اے بیچنا دیونا لونا جائز نہیں ہے۔ ایک بندہ آکھن لگا حدیث رسول اللہ سنن دے بعد کہ عبادہ میرا خیال ہے لا باسا ان کان یدم بیدن، اگر نقدی سودا ہوئے تے اے وعدے گھاٹے نال میرا خیال ہے کہ دیونا لونا جائز ہے۔ نبی دی حدیث سنن دے بعد اس آدمی نے اپنی رائے دا اظہار کیتا ہے۔ اللہ دے رسول نے کیا فرمایا؟ نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام درہمین بدرہم، امام الانبیاء نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی بھی نقدی طور تے بھی قیمت نو وعدے گھاٹے نال نقدی طور تے بھی اس دا سودا کرنا جائز نہیں۔ جیسے میں اور آپ اج شادیاں تے نواں نوٹ دے کے 75% پرانا نوٹ نویں پر نویں لے لینے ہیں، پرانا نوٹ دے کے جی شادی تے ویلا پانیاں نے، تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے اے نقدی رقم نو وعدے گھاٹے تو لینا جائز۔ اس آدمی نے کیا آکھیا؟ کیا آکھن لگا کہ میرا خیال ہے کہ ادا کوئی حرج نہیں، لا باسا ان کان یدم بیدن، اگر یہ ہاتھوں ہاتھ لینا ہو دے دیونا ہوئے وعدے گھاٹے تو لینا دینا جائز ہے۔ سنیے صحابی دی بات، صحابی دی، آپ نے کیا فرمایا؟ احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول ما ارا بہ باسا، میں تینوں اللہ دے رسول دی حدیث سنائی، حدیث رسول اللہ دی، اور تو اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ واللہ لا یذلنی وإیاک سقف ابدا، آج تو بعد تیرا میرا بائیکاٹ ہے، جہاں تو ہوئے گا میں نہیں بیٹھاں گا، جہاں میں بیٹھاں گا تینوں بیٹھن نہیں دیاں گا، تیرا میرا کوئی جوڑ نہیں۔ میں رسول اللہ دی حدیث دا پابند ہاں، میں رسول اللہ دی حدیث دا وفادار ہاں، میں زبان پیغمبر دے اعتبار کرن والا ہاں، اور تو پیغمبر دی زبان دے مقابلے دے اندر اپنی اور اپنے آباء و اجداد دی آراء نو پیش کرنا ہے۔ جو نبی دی حدیث دے مقابلے دے اندر کسے دے بھی رائے پیش کرے، صحابی فرما رہے ہیں کہ میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ میں اس دے کٹھے بیٹھنا گوارا کر رہا۔ آج ٹھنڈے دل نال سوچی اللہ دا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے ہو اللہ کو ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگاں نال ہو جاؤ۔ لیکن میری اور آپ دی حالت کیا ہے؟ نبی دی حدیث ایک طرف ہے، بزرگ دا قول ایک طرف ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں نکلیا جملہ ایک طرف ہے، اور مولوی صاحب دی سوچ ایک طرف ہے۔ میں اور آپ اج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو نظر انداز کر کے کائنات دے کسے سیاستدان، کائنات دے کسے اینکر، کائنات دے کسے ملا، کائنات دے کسے گدی نشین دی بات نو ترجیح دینے ہیں، جبکہ میرے رب دا حکم ہے ایمان والے ہو اللہ کو ڈرو اور سچی جماعت دے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جماعت کون ہے؟ صحابہ کرام دی جماعت ہے، جنہاں دی زندگی دے اندر کدی بھی رسول اللہ نو چھوڑ کے کسے اور دی بات نو مننے دی مثال بھی نہیں ملتی۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، اج ممبر تے کھڑے ہو کے مولوی رسول اللہ دی حدیث دا استہزاء اڑاندا ہے، نبی علیہ السلام دی حدیث دا مذاق اڑایا جاندہ ہے۔ ایمانداری نال دسو اللہ دے رسول دی زبان جو اللہ فرماتا جھوٹ نکل سکدا تے مولوی آخدا اے حدیث قرآن دے خلاف ہے۔ کتنا جملہ کفر دا ہے کہ حدیث صحیح ہے، حدیث بخاری جو ہے، حدیث مسلم دی ہے، متفق علیہ ہے۔ آج تک جدوں دا اللہ دے رسول دی زبان وچوں یہ جملہ نکلیا ہے، رب کعبہ دی قسم، کائنات دے کسے محدث نے، کسے امام نے، کائنات دے اندر کسے نے اس حدیث نہیں آکھے حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، محلل ہے، منکر ہے، شاذ ہے، فلاں فلاں اس دے اندر عیب ہے۔ نہیں، حدیث بھی صحیح ہے، راوی بھی سچے نے،
متن بھی صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے، بات بھی کنفرم ہے کہ رسول اللہ دی زبان چوں نکلی ہوئی ہے۔ میں تیرے کو پوچھنا اس دے بعد مسلمان کھلوتے آ کے اے نبی دی حدیث، نبی دی یہ بات رب دے قرآن دے خلاف ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ دے رسول قرآن دے خلاف، رسول دی زبان چوں سوائے سچ دے نکل نہیں سکتا ہے، اور مولوی آ کے حدیث قرآن دے خلاف ہے، خود رب دے خلاف نبی بولتا ہے۔ مثال دے طور تے آئیے میں حدیث پیش کر رہے ہیں، کائنات کے اندر آج تک کوئی ایسا انسان نہیں آیا جس نے آکے ہوئے کہ حدیث رسول اللہ دی غلط ہے، یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، معلل ہے، منکر ہے، شاذ ہے۔ رب کعبہ دی قسم حدیث صحیح بھی ہے اور متفق علیہ بھی ہے۔ اللہ دے رسول نے کیا فرمایا؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، مسئلہ سمجھنا، اللہ دے رسول نے فرمایا ہے کہ نماز جنت دی چابی ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز کیا ہے؟ جنت دی چابی ہے، اور جنت دے تالا محمدی ہے۔ رب کعبہ دی قسم تالا مصطفیٰ دا لگا ہے، جب تک میرا محبوب محمد الرسول اللہ جنت دے پاس جا کے اپنی زبان اطہر نال نہیں فرمان گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک جنت دا دروازہ نہیں کھلے گا۔ ایک کوڈ لاک ہے جنت دا، آج تے تساں جان دے ہو کہ موبائلاں تے کوڈ لاک بندہ لا دیندا اپنی زبان دے نال، اے بولے گا تے دا موبائل آن ہوئے گا، اگر نہیں بولدا اے دا ابا بھی بولے موبائل آن نہیں ہوندا، اے دی اماں محترمہ ہے، عزت والی ہے، بولے نہیں تالا کھلدا اس دا موبائل لاک آن نہیں ہوندا، پیر بولے تا بھی موبائل آن نہیں ہوندا، اس دی زبان دا کوڈ لاک لگا ہے۔ رب کعبہ دی قسم جنت تے کوڈ لاک ہے میرے محبوب پیغمبر دا۔ ابراہیم علیہ السلام جان آکھے نانا ابراہیم جنت نہیں کھلے گی، بابا آدم آ کے آکھے آنا آدم جنت نہیں کھلے گی، نوح علیہ السلام آ کے آکھے جنت دے دروازے تے آنا نو جنت نہیں کھلے گی۔ 1,24,000 یہ کم و بیش اللہ دے رسول سارے مل کے آکھیں مگر جنت نہیں کھلے گی۔ میرا مصطفیٰ جائے گا جنت دے دروازے تے، اللہ دے رسول فرمان گے آنا محمد، جنت دا دروازہ کھل جائے گا۔ جنت تالا محمدی ہے، اور اللہ دے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت دی چابی ہے، جنت دی چابی، تالا محمدی ہے، تو چابی بھی تو محمدی ہوگی، وہ بول دے چابی تو محمدی ہوگی، اصلی تالا اصلی چابی نال کھلدا ہے، جڑا تالا ہر چابی نال کھل جائے وہ تالا تالا نہیں ہوندا۔ لوگ آخدے نے یہ تے بیکار ہے، اینو کیدا لانا ہے، ہر چابی نال کھل جاندا ہے، ایتے چھری دی چونج نال بھی کھل جاندا ہے، ایتے تار نال بھی کھل جاندا ہے۔ اصل تالا وہ ہوندا جو اپنی اصلی چابی نال کھلے۔ اور سنو نبی دا اللہ دی قسم جنت تے تالا محمدی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، جنت دی چابی نماز ہے اور تالا محمدی ہے، نماز بھی محمدی ہوگی تو جنت دا تالا کھلے گا، اگر نماز محمدی نہیں ہوگی تو جنت دا تالا۔ پھر ہر چابی دے اندر دندانے ہوندے نے، ہر چابی دندانے ہوندے نے، اصل چابی دا بھی دندانہ ٹوٹ جائے تے تالے کھل دے، تالا نہیں کھلدا، دندانہ ٹوٹ گیا ہے اس دا۔ حضرات اللہ دے رسول نے فرمایا نماز جنت دی چابی ہے، اے نماز محمدی لے کے جانا، اور اس دا ایک اہم دندانہ ہے، خیال رکھنا یہ ٹوٹنے نہ پائے ورنہ دروازہ جنت دے نہیں کھلے گا۔ فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت دی چابی ہے، اور فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، خیال رکھنا جس نماز وچ فاتحہ دا دندانہ نہیں ہوئے گا اور نماز چابی جنت دی نہیں بنے گی۔ اور مولوی کی آخر ہے یہ حدیث قرآن دے خلاف ہے، کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم ہے کہ اللہ دا رسول جس تے قرآن نازل ہویا ہے اور رسول نو پتہ کوئی نہیں تھا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون دا اللہ دے رسول نے اس آیت دا مطلب نہیں آیا، مولوی نو آ گیا کہ اللہ دے رسول فرما رہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ بغیر نماز ہوندی
حضرات اللہ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے اللہ کو ڈرو، اللہ کو ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگاں نال ہو جاؤ۔ رب کعبہ دی قسم ایک مثال ایسی نہیں ملتی زندگی دے اندر کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث چھوڑ کے کسی اور دی رائے نو دین اور شریعت بنایا۔ حضرت جابر ابن زید رحمت اللہ علیہ فقیہ بصرہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ درلے طواف کر رہے نے، ملاقات طواف دے اندر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یا ابا شاسا انک من فقہاء البصرہ، یہ جابر ابن زید کی کنیت ہے۔ او ابو شاسا میں نبی دا صحابی تینوں ایک وصیت کرینا، تو فقیہ بصرہ ہے، لوگ تیرے پاس آن کے مسائل پوچھ دینے، آن کے لوگ تیرے پاس اپنے شرعی مسائل رکھ دینے، انک لا تفتح، توجہ کرنا، انک لا تفتح الا بقرآن ناطق او سنت ماضیت فانک ان فعلت غیر ذالک ہلاکت و اہلکت۔ اور سن لے جابر، تیرے کو لوگ فتوے لین آن گے تے فتوہ دے نہیں تے فرمایا لا تفتح الا بقرآن ناطق او سنت ماضیت، یا قرآن وچوں فتوہ دیویں یا میرے نبی دی سنت و طریقے دا فتوہ حوالہ دیویں، اگر اس تو علاوہ کسی اور دی رائے نو دین بنایا تے فرمایا ہلاکت و اہلکت، آپ بھی برباد ہو جائے گا اور اگلا بھی برباد ہو جائے گا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، فرمایا جھوٹ بندے نو برباد کر دیندا ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرما رہے نے اگر نبی دی سنت اور قرآن تو ہٹ کے فتوہ دے گئے جھوٹ ہوئے گا اور تو بھی برباد ہوئے گا، اور جڑا تیرے فتوے تے عمل کرے گا وہ بھی برباد ہوئے گا۔ اور آج مولوی حلالے دا فتوہ دیندا ہے، ایمانداری نال دسو مولوی تو پوچھو اللہ دے رسول نے کیڑی جگہ تے آکھے کہ بے غیرتی دا مظاہرہ امت مسلمہ دے اندر کیتا جا؟ اج مولوی آکھدا ہے میں حلالہ کرنا، میرے پاس نبی نے طالب علم نے، جے تینوں اپنی برادری تے اعتبار نہیں تے اساں حاضر لوگ ہیں، اساں تواڈے مسجد دے امام ہیں، اساں کیڑے پاسے جانا ہے؟ اساں تے نہیں نہ قبضہ کر سکدے، اے حلالہ ساڈے کولوں کرا لو۔ میں تانوں رب دا واسطہ دے کے آنا، دسو اللہ دے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کس دے بارے آکھے کہ جا جا کے کرایہ تے بی بی دے دے ایک رات واسطے؟ میرے نبی نے تے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ دی لعنت ہوے حلالے کران والے واسطے، میرا نبی حلالہ برداشت کریندا۔ اور مولوی فتوہ دے رہے، اللہ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کو ڈرو اور سچیاں دا ساتھ دیو، سچیاں دا ساتھ دیو۔ سچ کیا ہے؟ یا رب دے قرآن دا نام ہے یا محمد الرسول اللہ دے فرمان دا نام ہے۔ باقی ہر ایک دے اندر غلطی ہے، ہو سکتی ہے۔ اہل حدیث مسجد دے اندر کہہ رہے ہیں اہل حدیث مولوی کو بھی غلطی ہو سکتی ہے، اہل حدیث شیخ الحدیث کو غلطی ہو سکتی ہے، اہل حدیث امام کو غلطی ہو سکتی ہے، مگر غلطیوں کو پاک دو چیزاں نے کائنات دے اندر، یا رب دا قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ کی زبان ہے۔ آؤ کائنات دے اندر مثال نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے زندگی دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو نظر انداز کیتا ہو۔ مسند احمد دی حدیث ہے، حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، قریبی رشتہ دار دے گھر بڑی مدت دے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے، بڑی مدت دے بعد اللہ اللہ ایک قریبی رشتہ دار آ کے آخدا ہے عثمان ہے یار ساڈے گھر دے اندر بیٹا رب نے دیتا ہے تے اساں ختنہ کرنا ہے تے اس ختنے تے نا اساں ساری برادری دی دعوت کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آج کل رواج ہوتا ہے باقاعدہ دعوت نامے کارڈ چھپ دینے، رسم ختنہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ تو اس نے کیا کہ بچے دا ختنہ ہے،
تے کھانا تیار ہوئے گا، دعوت ہوئے گی تے تو ساڈا قریبی رشتہ دار ہے، اس واسطے تو انہوں دعوت دے رہے ہیں، تساں ختنے تے آمنا ہے تے آن تے کھانا بھی کھانا ہے۔ توجہ کرنا، قریبی رشتہ دار، گھر بیٹا پیدا ہوئے، بڑی مدت دے بعد وہ خوشی کر رہے ہیں، اگر ایک انتہائی قریبی اس کی خوشی دے اندر نہیں جائے گا، ظاہر بات ہے رشتہ ختم ہو جائے گا، برادری ختم ہو جائے گی، دینا لینا ختم ہو جائے گا، خوشی غمی ختم ہو جائے گی، مرنا پرنا ختم ہو جائے گا کہ ساری اتنی مدت دے بعد گھر دے اندر بیٹا پیدا ہوا ہے، انہوں خوشی کوئی نہیں، اساں باقاعدہ دعوت دیتی ہے، آیا نہیں ہے۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے، ایک طرف برادری ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل کردار آپ دی سنت ہے۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص فرمان لگے، قریبی رشتہ دار سن لے، انا کنا لا نأتی الختان علی عہد رسول اللہ، یہ ہے صحابی جس کے بارے اللہ فرماتا کونوا مع الصادقین، اس سچی جماعت دے نال رلو، ایسی سوچ بناؤ، ایسا عقیدہ بناؤ، ایسا عمل بناؤ، ایسا کردار بناؤ جیسے صحابہ کرام دی روش و طریقہ ہے۔ صحابی نے کیا فرمایا ہے؟ وہ قریبی رشتہ دار، انا کنا لا نأتی الختان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا كُنَّا نُدْعَى لَهُ بِهِ۔ اور سن لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ پاک دے اندر، آپ دی زندگی دے اندر صحابہ کرام دے گھراں وچ بچے پیدا ہوئے، صحابہ کرام نے ختنے کیتے، میرے نبی دی زندگی دے اندر صحابہ کرام دے گھراں دے اندر خوشیاں ہوئیاں، بچے پیدا ہوئے، ختنے کیتے گئے، مگر سن لے میرے نبی دے زمانے دے اندر کسے ایک صحابی دی بھی بچے دے ختنے تے اس دی برادری دی دعوت نہیں کیتی ہے، ایک کھانا پکایا نہیں ہے، چونکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے چ ایسے موقع تے کھانا نہیں پکایا گیا، ایسے موقع تے کسی نے بلایا نہیں، ایسے موقع تے کھانے دا اہتمام نہیں، اس واسطے سن لے تو ناراض ہو سکتا ہے، میں ایسا کھانا کھا سکتا۔ اج میں اہل حدیث ہاں نا، میں نا جی اساں کل خانیاں نہیں کرتے، اساں کدی تیجے ساتے نہیں کیتے، تے اتنے خیر نال کیوں گیا بیٹھا ہوں، جنے کہ کریے جی وت سالے دا سورا جو ساڈا فوت ہو گیا تے او ان دوے پاسے وت جامنا پوندا، کتھے گئے تو صحابہ اہل حدیث؟ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچیاں دے ساتھ دے صحابہ جیسی روش اختیار کر۔ اج میں اہل حدیث ہاں، دوسرے تے فتوے لگاواں، جدا اپنا نمبر آئے میں آخنا ہے ساڈا ماما ہے، یہ ساڈا سالہ ہے، یہ ساڈا سسر ہے، یہ ساڈا تایا جی ہے، یہ ساڈا ہمسایا ہے، یہ ساڈا ایم این اے ہے، یہ ساڈا ایم پی اے ہے، اور رب کعبہ دی قسم نہیں، ہر رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، ہر رشتہ ختم ہو سکتا ہے۔ رب کائنات نے جس جماعت نال جڑن دا حکم دیتا ہے وہ صحابہ کرام دی جماعت ہے، کہ اللہ فرماندے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والےو اللہ کو ڈرو اور صحابہ دے نال رل جاؤ، جیسی روش صحابہ دی رسول اللہ دے بارے ہے ویسی روش اختیار۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، معاملات آن کہاں ہے اہل حدیث؟ ہوے اہل حدیث اور 2 نمبر سودے بیچے، ہوے اہل حدیث اور دھوکہ فراڈ کرے، ہوے اہل حدیث اور دنیا تے رشوت سود کھائے، ہوے اہل حدیث اور دھیاں بہنوں دی وراثت ہڑپ کر جائے۔ اور سن لو رسمی اہل حدیث بن سکنے ہیں، فرقے دے اہل حدیث بن سکنے ہیں، او اہل حدیث نہیں جو نبی دے زمانے دے اہل حدیث ہیں، کہ ایک طرف حدیث ہے، دوسری طرف پوری دنیا دے راہ و رسم نے حدیث رسول اللہ دی منی ہے، پوری کائنات دے راہ و رسم نو چھوڑ دیتا ہے۔ آخری حوالہ دے کے بات ختم کرنا، اج میرے سامنے ہزارہ مجبوریاں نے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہہ دو رضی اللہ تعالی اللہ علیہ ہے جماعت صادقین،
حضرت مغیرہ بن شعبہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا رویہ ہر مسلمان نال ایسا ہے کہ ہر بندہ سمجھدا ہے جتنا پیار اللہ دا رسول میرے نال کردا اتنا کسے ہور نال پیار ہے. تے اج ساڈے رویے جیڑا سانو کوئی خدمت کردا ہے اونوں اٹھی کے ملنے ہیں تے جیڑا ساڈی خدمت نہیں کردا غریب بندہ ہے اونوں دوروں متھے تے ہاتھ رکھ دینے ہیں بھاویں مولوی کیوں نہ ہو. کر رہے ہیں کہ نہیں کرتے؟ امیر واسطے رویہ اور ہے غریب واسطے اور ہے. صرف تہاڈی بات نہیں اساں مولویاں دی جیڑا سانو عیداں چوکھیاں دیندا ہے اونوں تے اساں جی کر کے سلام کرنے ہیں دوروں اٹھی کے ملنے ہیں. چودھری صاحب آئے نے جی ماشاءاللہ مینوں جدوں مجھ دے پٹھے نہیں ہوندے تے انہاں نے ہمیشہ آکھے ہوئے اپنے نوکراں نوں مولوی صاحب جدوں پٹھے لین آن تے اینوں پٹھے دتے کرو توڑی ختم ہو جائے توڑی دتی کرو. دکان والے آکھے دودھ لے گیا کر فلاں اونوں سلام کرنے ہیں. تے غریب 5 ٹائم دا نمازی ہے وہ مسئلہ بھی پوچھے تے میں مولوی ہاں نہ میرے کو ٹائم ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کیا ہے؟ ہر بندہ سمجھدا ہے اللہ دے رسول دی جتنی میرے نال بے تکلفی اتنی کسی اور نال بھی نہیں. اللہ دے رسول نے ماڑے جے غریب جے صحابی نو آیا ہے حال وال پوچھ کے تے آپ فرماندے نے مغیرہ جی یا رسول اللہ. فرمایا یار تیری سنے آئی فلانے انصاری دے گھر منگنی ہے ہوئی سی وہ پکی ودی کی تے ٹوٹی دے نہیں. جیسے یار یار کو حال پوچھ دینے اللہ دے رسول دل دے حال پوچھ دے غریب نال بھی اسی طریقے نال ہمدردی دا رویہ ہے تاکہ اے نہ سمجھے کہ دوسرے نال انہاں دے رویے نے تے اساں ماڑے ہیں. آپ نے فرمایا یار وہ منگنی شنگنی دی جڑی گل ہے وہ پکی ودی ٹوٹی تے نہیں پکا ود ہے نا کام. جی اللہ دے رسول جی بڑا پکا ہے ماشاءاللہ اجے تک تے کوئی مسئلہ ہی جہا پیش نہیں آیا. اللہ دے رسول نے فرمایا اچھا ان کر فانظر الیہا فانہ احری یؤدم بینکما. ان کر جا کے ایک نظر نال نہ کسے طریقے نال ایک واری اپنی منگیتر نو ویکھ لے فانہ احری یؤدم بینکما. اس نال تہاڈی محبت پائیدار ہوئے گی. آج میں اور آپ نے اس حدیث کے اندر بھی کتنی افراط و تفرید کی ہے. بعض ساڈے نیک صوفی لوگ رشتہ کرتا ہے ہوئے نا تے اگر رکھی ہوئے نا بچی دی تصویر ہی بھی کھا دیتا ہے نا 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 اساں ایڈے بھڑے سانو سمجھے تو اساں شریف ہیں تے تصویر نہیں دیندے. تے بعد کہ منگنی ہو گئی ہونے تے اتھی اج بھی اس دی کل بھی اتھی اج نال جاوے بازار جاوے موٹر سائیکل تے بیٹھ کے جاوے جتھے مرضی آئے جائے بھئی اتھے اج بھی اس دی کل بھی اتھی. کچھ لوگ منگنی تو بعد نکاح تو پہلے فری ہینڈ دے دیندے نے تے کچھ لوگ نے بیچارے تصویر بھی کھانوں تیار ہے. اللہ دے رسول نے کیا فرمایا فانظر الیہا ایک نگاہ نال اپنی منگیتر نو دیکھ لے تاکہ کل نو کسے قسم دا کوئی اعتراض ہے. اللہ اللہ حضرت مغیرہ فرماندے میں اللہ دے رسول کو اٹھے اللہ دے رسول نے اجازت دے دیتی ہے. میں آئے اپنے سسر دا دروازہ کھٹکھٹایا سسر تشریف لے آئے مینوں اندر لے کے گئے. ایک ہی کمرہ ہے ایک کمرے دے اندر میری سانس بھی ہے میری ہونے والی نوح میری ہونے والی بیوی بھی ہے منگیتر بھی بیٹھی ہے. مگر چونکہ عرب دے انصار پردے دے پابند نے بڑے غیرت مند نے انہاں دوہاں نے بڑیاں چادراں کیتیاں نے دیوار منہ دی طرف انہاں دے دیوار دی طرف منہ نے تے میں فرماندے نے بڑی کوشش کی اپنی منگیتر نو ویکھاں پر ایک واری بھی میں نہیں ویکھ سکیا. سورا پوچھدا پتر کیویں آمن ہویا؟ حضرت مغیرہ فرماندے جی میں آکھنا کہ میں تے تیری بیٹی دا منہ ویکھن آیا اپنی منگیتر دا تے غیرت مند نے پردے والے لوگ نے اج تھوڑی رواج ہی کوئی نہیں کہ کوئی منگیتر نو پہلے بھی کھائے تے پیچھے نکاح کر کے دے یہ تے اسی وقت جواب ہو گیا. پھر اس نے پوچھے پھر اسی طریقے نال ڈر ہے کہ اگر میں جملہ کہنا کہ میں جناب ایک باری ویکھنا چاہنا تے فوراً ہمیشہ واسطے رشتہ بھی ختم تعلقات بھی ختم بول چال بھی ختم نفرت دیاں دیواراں کیونکہ ماحول ایسا ہے رواج ایسا ہے آج تک ایسا ہویا ہی نہیں ہے. تیسری مرتبہ اس نے پوچھا پتر آخر بوا کھڑکائے سپیشل آئے ہیں کیویں آمن ہوئے؟ اللہ اللہ فرمایا فانظر الیہا فانہ احری ان یؤدم بینکما. اللہ دے رسول فرمایا کس فرمایا؟ اللہ دے رسول فرمایا اپنی منگیتر نو ایک مرتبہ دیکھ لے
اللہ دی قسم جو ہی بات کیتی ہے اس عورت نے اس دی منگیتر نے اپنے باپ دے چہرے ہل دیکھیا ہے کہ باپ دے چہرے تے تغیر تبدل شروع ہو گیا ہے کہ کیسے لوگ تانے دیں گے مہنے دیں گے. یہ ایسا بندہ ہے پہلے اپنی دھیاں دکھا کے پسند کرویندا ہے پھر نکاح کر کے دیندا ہے ساری زندگی لوگ تانے مہنے دیں گے. اس بی بی نے دیکھا ابا ہو سکتا ہے کہ تے انکار نہ کر بیٹھے فوراً پردے دی اوٹ دے اندر اپنے بول دیے کہتی مغیرہ اگر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فانظر الیہا کہ میرے چہرے کی طرف دیکھ تے رب کعبہ دی قسم ساری زندگی ساری مدینے دی عورتاں دے تانے مہنے ہر قسم دی جس قسم دیاں گلاں سننیاں گوارا ہیں زندگی بھر تانے سننے برداشت ہیں مگر نبی دی حدیث نو چھوڑنا گوارا نہیں. اور اگر اللہ دے رسول نہیں فرمایا تے ساڈے گھر وچوں نکل ون ساڈی غیرت نو نہ للکار ساڈے گھر دا ماحول نہیں ہے اساں پردے دار ہیں عزت والے ہیں. حضرت مغیرہ نے فرمایا ہے اللہ دی قسم رسول اللہ نے فرمایا ہے جدوں یہ بات مغیرہ نے کیتی ہے بی بی اپنے چہرے دا پردہ ہٹا دیتی ہے کہتی ہے دیکھ لے میرا چہرہ دیکھ لے میں زندگی بھر دے لوگاں دے تانے سہ لواں گی مگر مصطفیٰ دی حدیث نو چھوڑنا گوارا نہیں. اے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ فرماندا ہے ایمان والو ڈرو اللہ کو لو اور سچے لوگ صحابہ کرام جیسا عقیدہ ایمان اور روش اختیار کرو. آج میں اور آپ ٹھنڈے دل نال سوچیے زندگی دے اندر آج ایسا صحابہ کرام نو نظر انداز کرنے ہیں ملا منوانے اگر ایسا صحابہ کرام دی روش تے ہوندے رب کعبہ دی قسم کوئی صحابی حنفی نہیں دیوبندی نہیں بریلوی نہیں شافی نہیں مالکی نہیں ایک قادری چشتی سہروردی رضاقی سیفی صابری نہیں ہے. یہ نسبتاں ساڈیاں غیراں نال اس بات دی دلیل نے کہ ساڈا مصطفیٰ دے صحابہ نال کوئی تعلق نہیں. اگر رسول اللہ دے صحابہ نال میرا اور آپ دا تعلق ہوندا تے ساری سوچ وہی ہوندی جو صحابہ دی ہے کہ زندگی دے اندر اپنا رہنما یا قرآن نو بنا دے یا محمد رسول اللہ دی زبان نو بنا دے. اللہ دی قسم ہے آئیے کامیابی اسے دے اندر ہے نجات اسے دے اندر ہے عزت اسے دے اندر ہے اللہ رب العزت دی رحمت اسے دے اندر ہے جنت دی بشارت اور خوشخبری اسے دے اندر ہے میرے مصطفیٰ دی رضا اسے دے اندر ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. اللہ دے رسول نے فرمایا میری سنت اور طریقے نو لازم پکڑو اور میرے خلفاء دے طریقے نو لازم پکڑو. جاؤ کائنات دے اندر کسے ایک صحابی کسے ایک خلیفے نے زندگی دے اندر کسے ایک مسئلے دے اندر رسول اللہ دی حدیث نو چھوڑ کے تے آکھے ہوئے میں بھی تے خلیفہ ہاں میں بھی تے نبی دا خلیفہ ہاں میری بھی تے سنت ہے میرا بھی طریقہ ہے. جاؤ ہزارہ مثالیں ملے گی. خلیفہ رسول نے فیصلہ کیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کوئی عورت آج تو بعد کوئی بندہ حق مہر زیادہ نہیں دے گا جو حق مہر زیادہ دے گا نبی علیہ السلام دے زمانے دے اندر جو چل دی ہے میں اس کی حق مہر بیت المال دے اندر جمع کرا دیا گا. یہ فیصلہ کیتا ہے کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفۃ المسلمین ہے امیر المومنین ہے. ایک عورت جمعہ دی نماز پڑھ رہی ہے حضرت عمر نے فیصلہ کیتا اپنا سنا دیتا ہے منبر تو اتر آئے اس عورت نے آ کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ امیر المومنین دے سامنے آ کے کھڑی ہو جاندی ہے فرمان لگی عمر تو نے فیصلہ کیتا حکم سنایا کہ حق مار زیادی نہیں ہوگی پابندی لا دیتی حق مار دی حد مقرر کیتی ہی اللہ دے رسول دے زمانے دے اندر تے حق مار دی کوئی پابندی نہیں اور اللہ دا قرآن اخدا قنطارن خزانہ بھی کوئی دے چھوڑے حق مہر دی حدود متعین نہ قرآن کیتی ہے نہ اللہ دے رسول کیتی ہے. امیر المومنین تو کون ہونا ہے کہ اللہ دے رسول دے مقابلے دے اندر اللہ دی شریعت دے اندر حداں مقررے کرنے والا. کسی نے یہاں کہ بی بی کس نال بات کر رہی ہیں اے خلیفہ علیکم بسنتی اللہ دے رسول فرمایا ہے. کسی نے آکھیا خود حضرت عمر فوراً قدمت واپس آئے اسے منبر تے کھڑے ہوئے لوگوں نے جمع کیتا تے جملے آکھے رب کائنات دی قسم تاریخی جملے نے
اللہ کے رسول دا صحابی فرمان لگا خلیفۃ المسلمین وہ لوگوں میں فتویٰ دیتا ہے سنو قد اصابت المرأة واخطا عمر، اے عورت ٹھیک کہہ رہی ہے عمر نو غلطی لگ گئی ہے، میں اپنا فتویٰ واپس لے رہا ہوں۔ یہ ہے صحابہ کرام، یہ ہے خلیفہ کہ حدیث رسول اللہ آ جائے تے خلیفۃ المسلمین عمر اپنا فیصلہ واپس لے لیندا ہے۔ اج ساڈے حکمران، اج ساڈے مولوی، ساڈے پیر جی پیر صاحب دی زبان چوں نکل گیا، امام صاحب نے جو کہہ دیتا ہے پتھر تے لکیر ہے۔ اگر عمر اپنا فتویٰ حدیث کے مقابلے واپس لے سکتا ہے تو سنو رب کعبہ دی قسم امام ابو حنیفہ امام شافعی دے فتوے بھی واپس ہو سکتے ہیں نبی دی حدیث کے مقابلے۔ اگر عمر دی بات دلیل نہیں بن سکتی تو نبی دی بات کے مقابلے دے اندر کسی امام دی بات بھی دلیل نہیں بن سکتی۔ اللہ رب العزت مینوں اور آپ سب نو قرآن و سنت تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دا کافی وقت لیا ہے، شاید آپ دا وقت سوا سے زیادہ ہو گیا، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا